अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की पूरी फौजी कमांड खत्म करने का दावा। कहा, ईरान के सैकड़ों अहदाफ पर हमले किए, पासदारान इनकलाब के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को भी निशाना बनाया। हमलों में ईरान के 48 रहनुमा मारे गए। जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान में फौजी मुहिम के दौरान मजीद अमरीकी हलाकतें होंगी। ट्रंप की पासदारान इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग। कहा, बहुत से एहलकार हथियार डालना चाहते हैं। हथियार डालने वालों को मुआफ़ी मिलेगी, वरना यकीनी मौत का सामना होगा। ईरानी अवाम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस हासिल करें। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, नवासी और 14 माह की पोती भी शहीद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी नयाद भी हमले में शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में तमाम इदारे 7 रोज़ बंद रहेंगे। अली रज़ा एराफ़ी ईरानी सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देने वाली उबूरी काउंसिल के रुकन मुकर्रर। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। अहमद वाहिदी पासदारान इनक़िलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, 1-2 दिन में नए सुप्रीम लीडर का इंतख़ाब कर लिया जाएगा। ईरान का सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ खुली जंग करार दे दिया। कहा, उबूरी क़यादत काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया। सुप्रीम लीडर के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। ईरानी अफवाज भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगी। तारीखी जुर्म के जिम्मेदारों से बदला लेना हमारा हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमारे लीडर का खून रायगा नहीं जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी बहरिया की 9 जहाज तबाह कर दिए। अमेरिका ने बड़ी हद तक ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरान के बकिया जहाज भी तबाह करने जा रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा, ईरान की ज़ेर ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात पर ही 2 तैयारों ने 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए। ईरान के रेडियो और टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 अमेरिकी फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए। पासदारान इनक़िलाब ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हो गए। ईरानी हमलों में 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ में जल रहे हैं। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब भी पहुँच सके। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर तरीन मुशीर अली शमखानी भी शहीद। ईरान ने वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा और आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसूवी की मौत की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के सीनियर अहदेदार मोहम्मद बसरी भी शहीद हो गए। इनक़िलाबी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी निशाना बने। ईरान का इसराइल के शहर बैत-ए-शिमिस पर मिसाइल हमला, 9 अफराद हलाक, मुतादद जख्मी। पासदारान इनक़िलाब के इसराइल की एयरबेस और दिफाई सनती कम्प्लेक्स पर भी हमले। यरूशलेम धमाकों से गूंज उठा। तल अबीब और हिफा में सायरन बज उठे। 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 200 से ज़ायद इसराइली शहरियों को घरों से होटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। खित्ते की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखिला के इक़दामात का भी जायजा। मौजूदा सूरत हाल के बायस वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस मुलतवी। ईरानी पासदारान इनक़िलाब के मशरिक़ वस्ती में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा धमाकों से गूंज उठा। रियाज के मशरक़ी हिस्से में धमाके। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ज़ोरदार धमाके। ओमान की तजारती बंदरगाह को ड्रोन से निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 58 जख्मी।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اموات کی تعداد 270 سے زائد ہو گئی۔ جنوبی ایران کے شہر میناب میں اسکول پر حملے میں 155 طالبات جاں بحق۔ حملوں میں خواتین والی بال کی 20 کھلاڑی بھی جاں بحق۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران، تبریز، اصفہان سمیت ایران کے 31 میں سے 24 صوبوں میں حملے ہوئے۔ ایران میں فضائی حدود بدستور بند، انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ قبرص میں برطانوی ایئر فورس کے اڈے پر دھماکوں کی آوازیں، ہوائی اڈے پر الارم بج اٹھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چھوٹے ڈرون نے رن وے کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ ایئر فیلڈ متاثر ہونے سے معمولی نقصان، اڈے پر موجود افراد کو محفوظ مقام پر منتقلی کی ہدایت۔ برطانیہ کے جنگی طیاروں کی قبرص کے ایئر بیس سے منتقلی شروع۔ برطانیہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ کو اڈے دینے پر رضامند۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، امریکہ کی درخواست قبول کر لی ہے۔ ایرانی میزائل ڈپو یا لانچرز کے خلاف برطانوی اڈے استعمال کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اردن اور بحرین کے فرمانروا سے رابطے، علاقائی کشیدگی اور خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا، سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں۔ تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کی طاقت پر یقین ہے۔ مذاکرات جتنا جلد شروع ہوں اتنا بہتر ہوگا۔ کراچی میں غیر ملکی قونصل خانے کے سامنے احتجاج، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ۔ مظاہرین نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ ڈائریکٹر ٹراما سینٹر سول اسپتال کے مطابق افسوسناک واقعے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد اور لاہور میں ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر مظاہرے۔ لاہور میں شملہ پہاڑی کے قریب غیر ملکی قونصل خانے کے سامنے احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسلام آباد میں سرینا چوک سے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ ٹریفک کی روانی معمول پر آ گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام سے ملاقات، کہا، ایران پر حملوں پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے۔ حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ علماء کرام کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی مظاہرین کے درمیان بھی پہنچے، پرامن رہنے کی اپیل۔ ایران کی صورتحال پر علماء کی مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کی اپیل۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا، اپنے ملک کے املاک کو جلانے یا نشانہ بنانے سے صرف دشمن کو فائدہ ہوگا۔ علامہ شبیر میسمی نے کہا، ملک کو نقصان پہنچانا ہمارے رہبر اعلیٰ کے طریقہ کار کے مطابق نہیں۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ ایران کا دفاع کیا۔ معاملات کو انتشار نہیں، حل کرنے کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت، کہا، مظاہرین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ ہر مسلمان دکھی ہے، مگر امن و امان قائم رکھنا سب کا اولین فرض ہے۔ فرض کی پاسداری کیجیے، دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر اظہار افسوس۔ آصف زرداری نے کہا، پاکستان ایرانی قوم کے غم میں شریک ہے۔ شہباز شریف کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش، کہا، روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی شروع، 50 سے زائد پاکستانی گوادر اور تفتان پہنچے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کے مطابق واپس آنے والوں کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے رہائش، کھانے پینے اور سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ واپس آنے والوں میں طلباء، بزنس مین اور سیاح شامل۔ متحدہ عرب امارات نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق UAE نے اپنا سفیر تہران سے واپس بلا لیا۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کی خدمات عارضی طور پر معطل۔ بدلتی علاقائی صورتحال کے باعث خدمات 3 مارچ تک معطل رہیں گی۔ سفارت خانے نے آگاہ کر دیا، کہا، پاکستانی شہری مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔
سعودی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی، خلیجی ریاستوں پر حملوں پر احتجاج۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، دفاع کے لیے تمام آپشنز استعمال ہوں گے۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی 184 پروازیں منسوخ، ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ کراچی سے دبئی، دوحہ، بحرین، شارجہ، ابوظہبی کی 42 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور سے بھی پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ، خلیجی تعاون کونسل اور مشرق وسطی میں 700 سے زائد پروازیں منسوخ۔ خلیج ٹائمز کے مطابق فضائی حدود کی بندش اور میزائل حملوں کے باعث پروازیں متاثر ہوئیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے بحری جہاز سمندر میں پھنس گئے۔ 150 آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز کے قریب رک گئے۔ درجنوں کارگو جہاز ایران، عراق، کویت اور UAE کے سمندری علاقوں میں پھنس گئے۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز اور ویب سائٹ پر سائبر حملے، مختلف ٹی وی چینلز کو ہیک کرنے کی کوشش، مختلف ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا۔ ٹی وی چینلز کی سیٹلائٹ فریکوینسی بھی ہیکرز کے نشانے پر۔ ٹی وی چینلز اور ویب سائٹس پر دشمن ملک کی جانب سے سائبر حملے کیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب، سندھ اور بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے جلسے، جلوسوں اور اجتماعات پر پابندی عائد۔ پنجاب کی تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کراچی سمیت سندھ میں اسلحے کی نمائش پر پابندی، بلوچستان میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، غیر رجسٹرڈ اور کالے شیشے والی گاڑیوں اور عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر پابندی۔ اسلام آباد ریڈ زون میں داخلے سے متعلق ٹریفک پولیس کی ایڈوائزری۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے آج مارگلا روڈ اور میریٹ ہوٹل کے راستے کھلے رہیں گے۔ ان راستوں کے علاوہ ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام داخلی راستے بند رہیں گے۔ کلب روڈ سے آنے والے سری نگر ہائی وے سے 7th ایونیو مارگلا روڈ استعمال کریں۔ بھارا کہو والے کشمیر چوک سری نگر ہائی وے 7th ایونیو مارگلا روڈ استعمال کریں۔ سیاسی رہنماؤں کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے شہری پرامن رہیں، دشمن کو صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پاکستان کو اتحاد اور استحکام کی ضرورت ہے۔ مشیر وزیر اعظم اختیار ولی نے کہا پاکستان نے جنگ روکنے کے لیے سفارتی کردار نبھایا۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یار محمد کی بھی عوام سے تحمل کی اپیل۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور عوام تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے کہا قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ MQM نے کہا پاکستان کسی شرپسندی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔